نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 21 نمبر آیات سے شروع ہو کر 25 نمبر تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر ہوا، ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں اور وہ کون سے اعمال کریں گے وہ بیان ہوئے۔ پھر کافروں کا بیان ہوا جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کا انکار کیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور روز قیامت کا انکار کیا، علم غیب پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ کافر کہلائے اور ان کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے قسم کے لوگوں کا بیان ہوا جو منافقین کہلاتے ہیں کہ نہ وہ صحیح طرح مسلمان ہوئے اور کافروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی بھی کوشش کرتے تھے، لیکن ظاہر وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور سب اعمال میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ تو ان کا ذکر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی ناکام ہے اور کافر بھی ناکام ہے، صرف مومن اور مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اب اللہ پاک ایک دفعہ پھر اس کلام پاک میں تمام انسانوں کو، تمام فرقوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو بندگی کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم،
اور ان لوگوں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا تھا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام بندوں کو، یعنی جتنے بھی انسان ہیں اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، اور جو ہم سے پہلے گزرے ہیں لوگ جو اب دنیا میں نہیں رہے، ان کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا۔ تو ان سب کا مالک اور خالق اور رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور میری ہی عبادت کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں خوراک وغیرہ بھی دے رہا ہوں اور تمہاری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہوں، تو لہٰذا میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ پھر اللہ پاک چونکہ کوئی دیکھ تو سکتا نہیں، لہذا اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بتائی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتا۔ تو ان کا ذکر ہے، یعنی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی انسان پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی جن یا دیو وغیرہ پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں الذی، اللہ پاک وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس زمین سے میوے اور دانے پیدا فرمائے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا للہ، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندادن، یعنی شریک، اللہ کی خدائی میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، ان کے مقابل کسی کو کھڑا نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو کہ اللہ کے ماں سوا جتنے بھی لوگ ہیں یا بت ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں کر سکتا۔ نہ انہوں نے زمین پیدا کی ہے، نہ انہوں نے آسمان پیدا کیا ہے، نہ وہ بارش برسا سکتے ہیں، اور نہ زمین سے وہ یعنی میوے اور دانے یعنی رزق وغیرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ان میں یہ استطاعت اور قوت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت ہے۔ تو تم جانتے بھی ہو اور پھر بھی اس کے ساتھ یعنی شریک بناتے ہو، تو اس طرح مت کرو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندہ پر، یعنی قرآن پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا، تو اگر تم اس کو نہیں مانتے کہ یہ اس نے اپنا گھڑا ہوا ہے اور یہ قصے وغیرہ یہ ہمیں سنا رہا ہے، یا اس نے کسی سے سن کر اس کو یاد کیا اور اب ہمیں یہ سنا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو اگر تم ان باتوں میں سچے ہو تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ ایک صورت ایک اس جیسی۔ یعنی قرآن پاک میں یعنی چھوٹی جو صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، تو اتنی صورت کوئی لے آئے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس کام کے کرنے کے لیے اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو بلاؤ جو تمہارے مددگار ہیں،
من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا جتنے بھی مددگار ہیں ان سب کو بلاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ علن کے عرب وہ یعنی سینکڑوں کے حساب سے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور وہ بڑی بڑی نظمیں یعنی ایسے فصیح اور بلیغ زبان میں بیان کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی الٹیمیٹم دیا ان سب کو، تمام عرب کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو، کہ اس طرح ایک صورت بنا کر تو لائے۔ تو اللہ پاک پھر خود فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی کر بھی نہیں سکتے، اگر تم کرنے لگ بھی جاؤ تو نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس طرح ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہے آدمی یعنی لوگ، انسان جو ہے نا وہ اس کا ایندھن ہے، والحجارہ، اور پتھر۔ دو چیزیں اللہ پاک نے فرمائی۔ مفسرین صاحبان لکھتے ہیں کہ انسان تو جو کفار ہے یا گناہگار ہے وہ تو دوزخ میں جائیں گے، لیکن یہ پتھروں کا کیوں ذکر ہوا؟ جن لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کا بھی یعنی جن کی چیزوں کی عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ڈال دیں گے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پتھر انسانوں کے ساتھ اس آگ میں ڈال دیے جائیں تو جس طرح چونے پر پانی ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں سے مختلف قسم کے گیسز نکلتے ہیں، اور وہ اور یعنی آنکھوں سے آنسو وغیرہ اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور کتنی یعنی خفت ہوتی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اس لیے بھی کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچے۔ عدت للکافرین، اور خاص طور پر جو جہنم کی آگ ہے یہ صرف کافروں کے لیے یعنی تیار کی گئی ہے، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جن کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا اور اس دنیا سے وہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے مقابلے میں ایمان والوں کو یہ بشارت دیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایمان لایا اور جس طرح چاہا بس پھر زندگی گزاری، تو پھر یہ کیسے ایمان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو ہوا میں اڑا دیا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں تو ہمیں اسی لیے بھیجا ہے، اور یہ قرآن پاک جو اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا کہ اس پر انہوں نے خود بھی عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے بھی اس کلام پر یدی عمل کر کے دکھلا دیا، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ان لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتے ہوں گے ان کے بنگلوں اور درختوں کے نیچے نہریں، یعنی یہ آبشار کی شکل میں ابلنے والے اور اوپر سے نیچے اترنے والے ہر قسم کی نہریں ہوں گی۔ ان کی تفصیل کئی صورتوں میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اپنے اپنے موقع پر وہ سب آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کلما رزقوا، ان نہروں اور بنگلوں کے علاوہ یعنی باغات کے علاوہ ان کو اس میں رزق بھی دیا جائے گا، منہا، اس میں، من ثمرات رزقا، اور وہ میووں سے، اور جو ان کا دل چاہے گا وہ سب ان کو ملے گا اس میں جنت میں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر اشتہا، ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے لیے تیاری کریں۔ قالوا،
تو یہ کہنے لگیں گے جس طرح دنیا میں ہم نے سیب دیکھا ہے، انگور دیکھے ہیں اور پھل فروٹ دیکھے ہیں، تو وہ جب سامنے ادھر آ جائیں گے تو یہ جنتی لوگ پکاریں گے اور کہیں گے، قالو یہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے تھے دنیا میں یہ میوے اور دانے، یہ چیزیں۔ تو یہ تو اللہ پاک اس کے رنگ تو اسی قسم کا ہوگا، لیکن ان کے ذائقے میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ جب یہ چکھیں گے تو ان کو مزہ آئے گا، اور ایک کے بعد دوسرے کا مزہ دوبالا ہوگا۔ یعنی ایک سیب اگر ادھر آپ کھاتے ہیں، دوسرا سیب کھانے لگ جائے اور وہ کچا ہو تو اس میں ترشی ہوتی ہے، ایک میں مٹھاس ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہی درخت سے آپ یعنی پھل لاتے ہیں اور پھر اس کو کھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو کسی میں زیادہ ترشی ہوتی ہے، کسی میں زیادہ مٹھاس ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے میووں میں ایک سے بڑھ کر دوسرے پر جو ہے نا وہ زیادتی ہوگی، اور اس میں لذت میں اور مزے میں زیادہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو یہ جو میوے دیے جائیں گے یہ دنیا کے میووں کی طرح ہوں گے، ہم شکل ہوں گے، یہ پہچانیں گے کہ یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، اور مختلف قسم کے فروٹ ہیں، انار وغیرہ تو یا کھجور۔ تو یہ تو اس لحاظ سے کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے، لیکن ذائقے میں بہت بڑا فرق محسوس کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز، کیونکہ تنہا بھی آدمی کہیں نہیں رہ سکتا، لہٰذا اللہ پاک نے ایک اور نعمت کی طرف اشارہ فرما دیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے اس میں جنت میں اگر مرد ہیں تو ان کے لیے عورتیں ہوں گی، اور اگر عورتیں ہیں اور جنتی ہیں ان کے لیے مرد ہوں گے۔ زوج کہتے ہیں کہ جوڑا ملے گا ان کو، مطہرۃ، لیکن یہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ان کا بول و براز، خراش وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوگی، بدبو وغیرہ، پسینہ اس قسم کا، یعنی یہ ان سب چیزوں سے یہ پاک ہوں گے۔ وہ بیویاں بھی پاک ہوں گی، وہ شوہر بھی پاک ہوں گے، وہ حوریں بھی پاک ہوں گی، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتوں میں ایک آواز لگ جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو، تو یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیونکہ دنیا میں ایک نعمت ملتی ہے تو کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب اس سے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا خوف جنت میں نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ آدمی جنت میں داخل ہوگا تو پھر یعنی اس میں سے باہر نہیں نکلے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔